ایک زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک نہایت چالاک اور مکار شخص رہتا تھا جس کا نام شاہد فریبی تھا۔ وہ بازار میں لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسہ چھینتا اور خود کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے مگر اس کی باتوں میں اکثر سادہ لوگ ہی آ جاتے تھے۔ اسی شہر میں ایک دانا، حاضر جواب اور ذہین شخص بھی رہتا تھا جس کا نام بابا سلیم تھا۔ وہ اپنی عقل اور مزاحیہ انداز کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ بابا سلیم ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کی باتیں کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکے بازوں سے بچنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ایک دن شاہد فریبی بازار میں ایک پرانا مٹی کا مٹکا لے کر بیٹھ گیا۔ وہ زور زور سے اعلان کر رہا تھا، یہ عام مٹکا نہیں، یہ جادوئی مٹکا ہے۔ اس میں مٹی ڈالو تو سونا نکلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کسی بھی صورت میں نیلے بندر کا خیال نہ آئے۔ لوگ حیران ہوتے مگر کسی کو یقین نہ آتا۔ اتنے میں بابا سلیم سادہ مسافر کا بیس بدل کر وہاں پہنچا۔ اس نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی یہ مٹکا سونا بناتا ہے؟ شاہد نے فخر سے کہا، بالکل، مگر یہ راز ہر کسی کو نہیں معلوم۔ بابا سلیم نے مٹکا خرید لیا اور خاموشی سے گھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ واپس بازار آیا اور جان بوجھ کر سب کے سامنے مٹکے سے 2 سونے کے سکے نکالے، حالانکہ وہ سکے اس نے پہلے سے مٹکے میں ڈالے رکھے تھے۔ شاہد فریبی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ واقعی کام کرے گا؟ بابا سلیم نے آہستہ سے کہا، میں نے تو رات بھر نیلے بندر کا سوچا ہی نہیں، اس لیے مجھے سونا مل گیا۔ شاہد کے دل میں لالچ جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ مٹکا مجھے واپس دے دو، میں تمہیں 500 سونے کے سکے دوں گا۔ بابا سلیم نے کچھ نخرے دکھائے مگر آخرکار مٹکا بیچ دیا۔ رات بھر شاہد فریبی کوشش کرتا رہا کہ نیلے بندر کا خیال نہ آئے، مگر جتنا وہ بھولنے کی کوشش کرتا اتنا ہی بندر اس کے دماغ میں ناچتا رہتا۔ صبح اس نے مٹکا کھولا تو اندر صرف مٹی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ چند دن بعد شاہد فریبی بابا سلیم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے غصے سے پوچھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ بابا سلیم نے معصوم بن کر جواب دیا، ارے بھائی، میں تو اب وہ پیسے بھی خرچ کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں نے ایک خاص گھوڑا خریدا ہے۔ سین میں ایک دبلا پتلا گھوڑا بندھا تھا۔ شاہد نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ بابا سلیم نے رازدارانہ لہجے میں کہا، یہ گھوڑا انسانوں کی زبان بولتا ہے، بس اس کی انگلی ٹانگ کو خاص طریقے سے دبانا پڑتا ہے۔ اتنے میں بابا سلیم نے چپکے سے اپنی نوکر کو اشارہ کیا جو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کی ٹانگ دبائی، نوکر نے اندر سے آواز لگائی، السلام علیکم۔ شاید حیرت سے اچھل پڑا، یہ تو واقعی بولتا ہے۔ لالچ میں آ کر اس نے وہ گھوڑا 1500 سونے کے سکے میں خرید لیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ بولنے والا گھوڑا بادشاہ کو پیش کرے گا تو اسے بڑا انعام ملے گا۔ اگلے دن وہ گھوڑا شاہی دربار میں لے گیا۔ پورا دربار جمع تھا۔ شاہد نے فخر سے کہا، حضور، یہ دنیا کا واحد بولنے والا گھوڑا ہے۔ بادشاہ نے دلچسپی سے کہا، اچھا تو اسے بلوا لو۔ شاہد نے گھوڑے کی ٹانگ دبائی مگر اس بار کوئی آواز نہ آئی۔ وہ گھبرا گیا اور بار بار ٹانگ دبانے لگا۔ اچانک گھوڑا زور سے پچھلی ٹانگ مار کر شاہد کو گرا دیا۔ پورا دربار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا، ہمیں بیوقوف بنانے کی جرت، اس سے قید میں ڈال دو۔ شاہد نے کئی دن جیل میں گزارے اور خوب ذلت اٹھانی پڑی۔ جیل سے نکلنے کے بعد شاہد فریبی کے دل میں اب بھی انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے سوچا اس بار وہ بابا سلیم کو لوٹ کر ہی دم لے گا۔ ایک شام وہ فقیر کا بیس بدل کر بابا سلیم کے گھر پہنچا۔ بابا سلیم نے اسے پہچان لیا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ او بابا، مہمان خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اسے عزت سے اندر بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا سلیم خالی پلیٹیں لے آیا اور بولا، آج میں تمہیں خاص کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہے شاہی پلاؤ، یہ کباب اور یہ مٹھائی۔ شاید حیران ہوا کیونکہ پلیٹیں بالکل خالی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بیوقوف نہ سمجھا جائے، اس لیے وہ بھی اداکاری کرنے لگا۔ واہ، کیا مزیدار کھانا ہے! وہ خالی ہاتھوں سے کھانے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ گھنٹوں گزرتے گئے، بھوک سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بس کرو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں بھوکا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ میں نے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے مگر آج سمجھ آیا کہ دھوکہ آخرکار انسان کو خود ہی تباہ کرتا ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ بابا سلیم مسکرایا، میں شروع سے جانتا تھا کہ تم کون ہو مگر میں چاہتا تھا کہ تم اپنی غلطی خود سمجھو۔ پھر اس نے نوکروں کو آواز دی اور واقعی مزیدار کھانا لگوایا۔ شاہد نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پہلی بار سکون محسوس کیا۔
उस दिन के बाद उसने धोखाधड़ी छोड़ दी। वो ईमानदारी से मेहनत करने लगा और लोगों की मदद करने लगा। लोग कहते हैं कि अक्ल सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का नाम है, बल्कि सच्चाई और अच्छे किरदार में असल दानाई छुपी होती है।